نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر او عبد او رجل او امرأة صغیر او کبیر ساء من تمر او ساء من شعیر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے صدقہ فطر کی فضیلت اور اس کا مقصد۔ رمضان کا مہینہ نہ صرف نماز روزہ جیسے بدنی اعمال عبادات کا مہینہ ہے، بلکہ دوسروں پر خرچ کرنے اور ان کا فقر و فاقہ دور کر کے اجر و ثواب حاصل کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ اگر بندگی کو صرف ایک پہلو پر مقید کر دیا جاتا تو کتنا مشکل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی پہلو بھی اپنی رضا کا خالی نہیں چھوڑا، فرمایا مختلف طریقے سے میری بندگی بجا لاؤ، غرباء کی خدمت کر کے، نماز کی صورت میں، روزہ کی صورت میں، اخلاقیات کی صورت میں، کیا پتہ کون سا عمل تمہارا رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ تو ہر حوالے سے جانی مالی بدنی عبادات کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرو۔ مالی عبادات میں ایک عبادت صدقہ فطر بھی ہے، اسے زکوٰۃ الفطر یا فطرہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ہر شخص پر زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے، چاہے وہ آزاد ہو، غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ یہ صدقہ ایک سا کھجوریں یا ایک سا جو ہوا کرتا ہے۔ بخاری و مسلم کی یہ حدیث پاک ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ہر شخص جو اسے ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اسے ضرور ادا کرے۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے تمام چھوٹے بڑے کی طرف سے فطرہ ادا کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ میرے بچوں کی طرف سے بھی ادا کرتے تھے۔ یاد رکھیں یہ ہر بالغ پر از خود یہ واجب ہوتا ہے، اور نابالغ کی طرف سے اس کے باپ یا جو بھی سربراہ ہے اس کا وہ ادا کرے گا۔ گھر میں پیدا ہونے والے بچے سے لے کر بوڑھے آدمی تک ہر کسی کا صدقہ فطر ادا کیا جائے گا، حتیٰ کہ عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے، اگر اس کا فطرہ ادا نہیں کیا گیا تو آپ اس کا صدقہ فطر ایز اے مروت ضرور ادا کریں یا وہ خود ادا کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے ذمہ دار شخص کو گھر کے تمام افراد کی طرف سے فطرہ ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان سے صدقہ فطر کا مقصد بھی واضح ہوتا ہے۔ کیا؟ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ الفطر روزہ دار کو لغو یعنی بے فائدہ چیزوں اور بے حیائی کے کاموں سے پاک کرنے، مسکینوں کی بھوک مٹانے کے لیے مقرر کیا گیا۔ جس نے اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کیا تو وہ مقبول صدقہ کا ثواب پائے گا۔ اگر اس نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا، ادا ہو جائے گا لیکن وہ عام صدقہ ہوگا، لیکن جب تک ادا نہیں کرے گا وہ اس کے ذمہ باقی رہے گا۔ اب خود اندازہ لگائیے کہ صدقہ فطر کا دوہرا فائدہ ہوا۔ ایک جو ہماری رمضان میں غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں، کجیاں رہ گئیاں، وہ یہ جو فطرہ ہے نا، یہ اس کے تصدق سے اللہ تعالیٰ وہ غلطیاں معاف فرمائے گا، اور جو کمی کجی رہ گئی اللہ تعالیٰ اسے پوری فرمائے گا۔ اور پھر غرباء کو فطرہ کے ذریعے، صدقۃ الفطر کے ذریعے عید کی خوشیوں میں شامل کرنا بھی ایک مقصد ہے۔ صدقہ فطر میں ایک طرف روزہ میں ہونے والی کوتاہیوں کو
جو ان کی بھرپائی کی جا رہی ہے، تو دوسری طرف غرباء و فقراء کی حاجت روائی بھی کی جا رہی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر کے دو مقصد ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا، روزہ میں ہونے والی کوتاہیوں کا کفارہ، نمبر 2 غرباء و فقراء کے کھانے کا انتظام، جس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ الفطر کے واقعی حقدار وہ لوگ ہیں جو اپنے کھانے کے معاملے میں بھی محتاج ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایرا غیرہ نہ تو خیرہ جو آپ سے مانگنے آیا اسے آپ نے زکوٰۃ بھی اٹھا کے دے دی، اسے آپ نے صدقہ بھی دے دیا، جیسا کہ میں نے جمعۃ المبارک پہ بھی عرض کیا۔ یہ لوگوں کے اندر آپ شعور بیدار کریں، جو سن رہے ہیں لوگوں کو بتائیں کہ بھائی رزق تو رب نے آپ کو دیا جو آپ کے مقدر میں تھا، آپ کے لیے آسانی پیدا کی، آپ اس رزق کے مالک ہوئے، اب آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنے مال کا حساب لگا کر غریب اور حقدار تک پہنچائیں۔ میلے کچیلے کپڑے پہن کر، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر در در پہ جا کر مانگنا یہ غریب کی علامت نہیں ہے۔ غریب واقعتاً وہ غریب ہے جو حقدار ہے، رزق کو بھی ترس رہا ہے۔ کل قیامت کے دن وہ بندہ اپنے رب کے حضور شکایت لگائے گا، یا اللہ اسے تو نے رزق دیا تھا، اس نے ہم میں بانٹا نہیں ہے۔ اور یہ جو در در پہ مانگنے والے ہیں انہیں تو سزا دی گئی ہے، اللہ اپنا محتاج رکھے، کسی کا محتاج نہ بنائے، اللہ ہر کسی کو اپنا محتاج رکھے، اللہ ہمیں رزق حلال کی فراوانیاں اپنی محبت میں عطا فرمائے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ یاد رکھنا، جو دست دراز کرتا ہے، سوال لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ ساری زندگی کے لیے اس کے لیے یہ دروازے کھول دیتا ہے، اور وہ ساری زندگی مانگتا رہتا ہے لیکن اس کی پوری پھر بھی نہیں پڑتی۔ آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی مانگنے والے ہیں، جو پیشہ ور مانگنے والے بھکاری ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کے اکاؤنٹ بھی بھرے رہتے ہیں لیکن پھر بھی جو انہیں لت پڑ گئی ہے، جو عادت پڑ گئی، وہ ساری زندگی کے لیے پڑ گئی، یہ مانگتے رہتے ہیں، اپنا عزت نفس اپنا بیچتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اسلام میں فقراء و مساکین کا خیال رکھنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبیر۔ ارشاد فرمایا اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تو کیا ہی اچھی بات ہے، اگر تم فقراء کو یہ صدقات چھپا کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ان صدقات کے سبب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بھی باخبر ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا فآتی ذی القربى، توجہ میری طرف رکھیے گا، فآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون۔ قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ آج دور کا دوست بلا کے تو ہم دعوت کر دیتے ہیں، لیکن سگے بھائی کو ناراض کر کے بیٹھے ہیں، بہن ناراض بیٹھی ہے، اور پھر غریب بھی ہے، ہم اسے پوچھتے تک نہیں۔ کیا جی وہ شرم آتی ہے دیتے ہوئے؟ مانگنے والے پیشہ ور بھکاریوں کو دیتے ہوئے شرم نہیں آتی، اور سگی بہن غریب ہے، بھائی غریب ہے، اسے دیتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے؟ وہ کسی نے کیا خوب کہا، پہلے خیش پھر درویش، پہلے اپنے رشتہ دار پھر دوسروں کا خیال رکھو، پہلے اپنوں کا خیال رکھو۔ یہ نہ ہو کہ تمہارا بھائی اس کی اولاد گھر میں نانے شبینہ کے لیے ترس رہے ہیں اور تم پیسہ دوسروں پر لٹائے جا رہے ہو۔ فرمایا پہلے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، کہ اللہ نے غریب کے رزق کے ساتھ اپنی رضا کو جوڑ دیا ہے۔ فرمایا اگر تم میری رضا چاہتے ہو تو غریب کے ساتھ بھلا کرو۔ اب لطف کی بات یہ دیکھو کہ صدقہ فطر تو ہم پر واجب ہے، اب یہ واجب بھی ادا کرتے ہوئے اگر تم صحیح حقدار تک وہ حق پہنچاؤ گے تو اللہ فرماتا ہے میری رضا کے طلبگار بن جاؤ، میں تمہیں اپنی رضا عطا فرماؤں گا۔ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کا وقت عید کا چاند دکھائی دینے سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک ہے، جیسا کہ اوپر حدیث پاک میں گزر چکا ہے، لہذا اس کی ادائیگی میں اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ عید کی نماز بھی ہو جائے اور آپ جناب لے کے بیٹھے ہوئے ہوں اور فطرہ ادا بھی نہ کیا ہو۔ بہت سے لوگ عید کا چاند دکھائی دیتے ہی عید کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، بازاروں میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں، اکثر صدقہ فطر کی ادائیگی ذہن سے نکل جاتی ہے
اور پھر عید کی نماز سے کچھ ہی دیر پہلے، اور کبھی تو عید کے خطبہ میں یاد آتا ہے کہ یہ مناسب نہیں، اکثر لوگ گھر سے لے کے جیب میں ڈال کے نکل جاتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو رستے میں جو لوگ بیٹھے ہوں گے انہیں بانٹ کے دے دیں گے، ان میں کوئی 10 یا 20% لوگوں کی ہوگی جو صحیح حقدار ہوں گے، ورنہ وہی پیشہ ور بھکاری ہوں گے۔ یار اللہ کا دیا ہوا رزق ان لوگوں تک پہنچاؤ نا جو سفید پوش ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور عید سے پہلے بھی اپنے بچوں اور بچیوں کو تسلی دیتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں کہ بیٹا ابھی کوئی آئے گا اللہ کا نیک بندہ اور اپنے رزق میں سے ہمیں دے گا تو ہم آپ کے لیے کپڑے خریدیں گے، ہم آپ کے لیے عید کے کھانے تیار کریں گے۔ کاش کوئی ایسا ہو جو تلاش کر کے ان لوگوں تک ان کا حصہ پہنچائے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر دیکھو جو اس غریب کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی، جو اسے خوشی ہوگی، کائنات میں کسی شخص کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جو دینے والے کو اس کی خوشی دیکھ کر ہوگی، اور اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور صدقہ فطر چاہیے کہ وہ عید کی نماز، ہاں البتہ زکوٰۃ الفطر عید کے 1 یا 2 دن پہلے، اور ہمارے نزدیک فقہائے حنفیہ کے نزدیک اگر آپ یکم رمضان سے لے کر آخر رمضان تک کسی وقت بھی ادا کرتے ہیں تو آپ کا فطر ادا ہو جائے گا۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید سے 1 یا 2 دن قبل ان لوگوں کو فطرہ دے دیا کرتے تھے جو اسے قبول بھی کر لیتے تھے۔ آئیے خود بھی اپنے اندر شعور بیدار کریں اور لوگوں کے اندر بھی شعور پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جو غربا عید سے پہلے یا عید کے دنوں میں نظریں اٹھا کر رستہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے گا آج ہمیں عید کی خوشیوں میں شامل کرے گا، اللہ رب العزت کی برگاہ میں دعا ہے کہ خالق لم یزل ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔